کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی فرقت، جدائی، رحلت ناقابل بیان ہوتی ہے، الفاظ ساتھ نہیں دیتے۔ ایسی ہی ایک شخصیت تھے ڈاکٹر راحت اندوری صاحب، جن کے انتقال کی خبر سنتے ہی دل و دماغ پر ایک ایسا جمود طاری ہوا کہ الفاظ بالکل ساتھ نہیں دے رہے کہ کیا کہا جائے ان کے متعلق۔ رہی بات ان سے تعلقات کی، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سن 1975 سے میرے ان کے تعلقات تھے، جب راحت صاحب مشاعروں کی دنیا میں نئے نئے تشریف لائے تھے۔ میرٹھ میں میرے گھر وسیم بھائی کے ساتھ آتے تھے، ایک دو دن میرے گھر میں ہی قیام کرتے تھے، تو ان دنوں سے میں ان کے ساتھ رہا ہوں، مشاعروں میں ساتھ جاتے تھے۔ اور اس زمانے میں راحت صاحب ترنم سے پڑھا کرتے تھے، اور پہلی غزل جو انہوں نے ترنم سے پڑھی تھی اس کا مجھے مطلب بھی یاد ہے، مطلب دو شعر یاد ہیں کہ میری تقدیر میں ہیں میرے حوالے ہوں گے، دست ساقی میں اگر زہر کے پیالے ہوں گے، اور میں اگر وقت کا سقراط بھی بن جاؤں تو کیا، میرے حصے میں وہی زہر کے پیالے ہوں گے، اور جن چراغوں سے تعصب کا دھواں اٹھتا ہے، ان چراغوں کو بجھا دو تو اجالے ہوں گے۔ یہ پہلی ان کی غزل تھی جو انہوں نے آغاز کیا مشاعرے کا، اور ترنم کے ساتھ۔ اس کے بعد متعدد مشاعروں میں، میرٹھ کے مشاعروں میں ساتھ رہا، میرے گھر آتے رہے، اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کی مہمان نوازی کر سکا۔ راحت صاحب بتدریج آگے بڑھتے رہے، لیکن کلام ان کا ایک باغیانہ انداز کا تھا، ہمیشہ انہوں نے حکومت پر کے خلاف ہی آواز بلند کی، مگر وہ انسان بہت شاندار تھے، بہترین انسان تھے۔ اس قدر ان کے اندر محبت تھی کہ اگر آپ سے کسی سے ایک مرتبہ ان کا تعلق ہو گیا ہے تو پھر وہ کبھی بھولتے نہیں تھے، جہاں ملیں گے فوراً پہچان جائیں گے۔ اب رہی بات ان کی شاعری کی، شخصیت تو ان کی واقعی بہت اچھی تھی، لیکن شاعری کی بات جو ہے، میں اتنا کہوں گا کہ شروع میں انہوں نے اس طرح کے شعر کہے، میرے یاد ان کے شعر کہ جو انہوں نے آغاز میں پڑھے تھے کہ مجھ تک نہیں اٹھے ہیں تو اٹھ کر کہاں گئے، میں شہر میں نہیں تھا تو پتھر کہاں گئے، اور پچھلے برس کی آندھی میں گنبد تو گر چکا، اللہ جانے سارے کبوتر کہاں گئے۔ یہ ان کا انداز تھا۔ یا جب میں دنیا کے لیے بیچ کے گھر آیا تھا، ان دنوں بھی میرے حصے میں صفر آیا تھا، اور لوگ پیپل کے درختوں کو خدا کہنے لگے، میں ذرا دھوپ سے بچنے کو ادھر آیا تھا۔ اور ہاں میری عمر تو 1400 برس ہے، لیکن میری عمر تو 1400 برس ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کئی بار ادھر آیا تھا۔ یہ ان کے شروعاتی اشعار ہیں جو مشاعروں میں پڑھا کرتے تھے۔ یا جیسے رنگ محلوں کے دریچے کھولیے عالم پناہ، ورنہ شہزادی کو جادوگر اٹھا لے جائیں گے، یہ شعر تھے۔ یا رات کیسا شور میرے ذہن کے پردوں پہ تھا، چاندنی چھت پر تھی میں بستر پہ دل سڑکوں پہ تھا، اور قبر کے پتھر کے نیچے تھیں میری عیاشیاں، اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا۔ اس طرح کا ان کا انداز تھا۔ پھر مشاعروں میں بڑھتے رہے، تو مشاعروں کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے حساب سے انہوں نے شعر کہنا شروع کیے۔ ایک مرتبہ مجھ سے کہنے لگے کہ عرفان ایک بات سن، تو سمجھتا ہے میں شاعری کرتا ہوں؟ کچھ شاعری نہیں کرتا، میں سب نوٹنکی کرتا ہوں، ڈرامے بازی۔ یہ تو مشاعروں کی ڈیمانڈ ہے جو میں پوری کر رہا ہوں، باقی میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، یہ شاعری نہیں ہے، ہمیشہ وہی کہتے تھے۔ اور میرے یاد ہے نوچندی کا مشاعرہ اور تھا، اس وقت محترمہ محسنہ قدوائی صاحبہ منسٹر تھیں، صدارت فرما رہی تھیں، بے باک تھے، کھل کر بولتے تھے، ان کے قلم پر زبان پر کوئی پیرا نہیں تھا۔ تو انہوں نے ایک غزل پڑھی تھی، میں تیری جلتی ہوئی شمعوں کی طرف کیا دیکھوں،
میری آنکھوں میں تو منظر ابھی آسام کا ہے. اور پیٹھ موڑ کے پلٹ کے بولے منتری مہودیا جی یہ شعر آپ کی نظر ہے, مجھ پر پابندی لگوائی ہے کہ اب تیری باری ہے آئینے بچا لے اپنے, میرے ہاتھوں میں جو پتھر ہے تیرے نام کا ہے. تو یہ ان کا بے باکانہ انداز تھا جو انہوں نے اختیار کیا. اور پھر ان کے اندر مذہبی جذبہ بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا, جس کے لیے انہوں نے کہا کہ ریشم کا ایک پھٹا ہوا جزدان گھر میں ہے, سب لوگ مطمئن ہیں کہ ایمان گھر میں ہے, اور دولت تو سب بزرگ اڑا کر چلے گئے لیکن یہ کم نہیں ہے کہ قرآن گھر میں ہے. یا انہوں نے اسی طرح کے کچھ اشعار اور بھی کہے کہ مجھ کو پڑھ لے میں تیری روح تیری جان میں ہوں, اور فائدہ کیا ہے جو رکھا ہوا جزدان میں ہوں, میں نے بخشی ہے تجھے چاند ستاروں کی ردا, مجھ سے ملنا ہے تو میں سورہ رحمان میں ہوں. یہ انداز بھی انہوں نے اختیار کیا راز صاحب نے. اور ان کے ساتھ ایک تجربہ اور بھی ہوا. 1982 میں نے میرٹھ میں ایک مشاعرہ کیا سنجے گاندھی کی یاد میں, یاد سنجے گاندھی یوتھ کانگریس کی طرف سے. تو انہیں میں نے دعوت دی, ان کا جواب آیا ٹیلی گرام ریچنگ. اس زمانے میں ان کو زیادہ کے طور پر میں نے 500 روپے لکھے تھے, انہوں نے قبول کیے ریچنگ. آئے مشاعرے میں شرکت کی اور اسٹیج پر آن کے کہنے لگے کہ یہ عرفان اعظمی جو ہیں میرا بہت عزیز ہے لیکن اس کو مہمان نوازی نہیں آتی. دوپہر سے اس کے شہر میں ہوں, ابھی تک حلق میرا خشک ہو گیا, ایک بوند نہیں ملی مجھے, ایک بوند مجھے نہیں ملی. تو میں نے مائک پر ان کے کہا راز صاحب آپ کے قیام و طعام کا میں نے انتظام کیا ہے, اس چیز کا میں نے انتظام نہیں کیا. تو کہنے لگے اچھا یہ بات ہے, تو لو میاں یہ شعر سن لو کہ مہاجنوں سے کہو میرا انتظار کرے, شراب خانے سے آ کر حساب کر دوں گا. اور لو عرفان یہ تمہارے لیے ہے کہ مجھے گلاس کے اندر ہی رہنے دے ورنہ میں سارے شہر کا پانی شراب کر دوں گا. اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ مشاعروں کا ایک دور ختم ہو گیا ان کے جانے سے. فلم سر میں ٹائٹل سانگ ان سے لکھوایا, آج ہم نے دل کا ہر قصہ تمام کر دیا. اس کے بعد تو پھر انہوں نے بہت ساری فلمیں, جی بہت سارے گانے, پھر قریب فلم میں لکھا ہے, گھاتک میں لکھا ہے, بیگم جان میں لکھا ہے, اس کے علاوہ عشق میں لکھا انہوں نے, مشن کشمیر میں لکھا, منا بھائی MBBS کا ٹائٹل سانگ لکھا. تو بے شمار انہوں نے فلموں میں گانے لکھے, کامیاب بھی رہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ دور نہیں ہے ساحر مجروح کیفی شکیل صاحب کا کہ اس معیار کے لکھتے, اور لکھ سکتے تھے لیکن آج کی ڈیمانڈ کے حساب سے انہوں نے اسی حساب سے لکھے اور مقبول رہے. تو میں تو بس اتنا ہی کہوں گا کیونکہ ابھی ہمارے اور بھی لوگ ہیں جو راز صاحب کی شخصیت پر روشنی ڈالیں گے. بہرحال اتنا ہی کہوں گا کہ آسماں تیری لہت پر شبنم افشانی کرے.